حماس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اب یہ جو بیان ہے، اس بیان کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے لیے ایک چیز میں نے آپ کو بتانے کے لیے رکھی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بھی تعلقات اور پیغام رسانی کا کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کام خوشی کی بات ہے کہ کس طرح اٹلی میں رہنے والا ایک ڈیولپڈ کنٹری کا پڑھا لکھا شخص جو ہے جب اس طرح متاثر ہوتا ہے اسلام کی طاقت سے۔ ایک بڑی اچھی خبر آپ کو میں نے دینی ہے کہ سمود فلوٹیلا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، سینیٹر مشتاق کے بارے میں بھی آپ یقینی طور پہ فکر مند ہوں گے کہ اسرائیل نے ان کو قید کر لیا ہے اور آزاد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جو کوئی بھی پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے، جو کہ ڈیل کر رہا ہے، اس میں ترکی بھی ہو سکتا ہے، اس میں یو اے بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان مبینہ طور پہ ان ممالک کا نام کسی نے لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان جو مذاکرات کار ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ہم ان کو بہت جلد رہا کروا لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر 450 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، 140 کے قریب اگر رہا کیے ہیں تو بقایا بھی انسٹالمنٹس میں ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کہے کہ بھارت میرا دوست ہے اور پاکستان ہمارے خلاف بڑھ چڑھ کے بیانات دے رہا ہے، ہمارے خلاف الائنسز بنا رہا ہے، تو ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے بندے کو نہیں چھوڑتے۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی صورتحال کو پیدا ہوگی، لیکن وہاں پہ ایک کشتی تھی جس کا نام تھا ماریا کرسٹن، اور جو اس کا کپتان تھا وہ تھا اطالوی کپتان، اور اس نے وہاں جب جیل کے اندر دیکھا کہ کس طرح اسرائیلی فوجی وہاں پہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، تو اس کو اس وقت اسلام کی سچائی کا صحیح اندازہ ہوا، اور اس نے کہا کہ میرا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ترک میں موجود میری ٹیم کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے جیل کے اندر ہی کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا، اور جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں بہت زیادہ پیسفل ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے نیا جنم لے لیا۔ یہ بڑی ہی ایک خوشی کی بات ہے کہ کس طرح اٹلی میں رہنے والا ایک ڈیولپڈ کنٹری کا پڑھا لکھا شخص جو ہے جب اس طرح متاثر ہوتا ہے اسلام کی طاقت سے، اس کی سچائی سے، تو دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر معاملہ ٹرمپ پیس ڈیل کا بہت زیادہ کشیدہ ہوا ہے۔ ہر روز ایک نئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ ٹرمپ کے بیانات نے اچھے بھلے عقل مند لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے کہ یار یہ کس قسم کا بندہ ہے، ایک فقرے میں تعریف کرتا ہے، اگلے ہی فقرے میں دھمکی دیتا ہے، اور اب اس نے یہ کہا ہے کہ اگر حماس یہ ڈیل کو قبول کر لے تو بات ختم ہو جائے گی، فوری طور پہ پیس ہو جائے گا، ورنہ ہم حماس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اب یہ جو بیان ہے، اس بیان کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے لیے ایک چیز میں نے آپ کو بتانے کے لیے رکھی ہے۔ حماس کا خاتمہ کیسے ہوگا کہ حماس کے اندر جتنے بھی ملٹری کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مارے جائیں اور کوئی بھی حماس کا نام لینے والا نہ ہو، اور یہاں تک کہ کوئی کلرک بھی نہ بچے۔ لیکن ہمارے پاس جو اس وقت انفارمیشن ہے کہ جب حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کیا تو اس وقت حماس کے جو ملیٹنٹس تھے یا جو ان کے مجاہد تھے یا جو ان کی فورس تھی، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ 30,000 ان کے پاس فائٹرز موجود ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اسرائیل نے دعویٰ کیا 247 دفعہ پچھلے 2 سال میں دعویٰ کیا، جس میں اس نے کہا کہ اس نے ان میں 3 ورڈز استعمال ہوئے، سیورل حماس فائٹرز کے بعد پھر ڈزنز کا استعمال ہوا اور پھر ہنڈریڈز آف کا استعمال ہوا، لیکن کہیں پہ بھی نہ کوئی ثبوت دیا گیا اور نہ ہی کوئی ایگزیکٹ اس کی نمبر بتائے گئے، نہ ہی ان کی لاشیں دکھائیں گئی، نہ ہی کوئی فوٹیج سامنے آئی۔ تو اس حوالے سے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس کو مبہم سمجھتے ہیں اور اس دعوے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے 10 سے 12,000 اسرائیلی فائٹرز کو شہید کر دیا ہے، تو اس حوالے سے جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حماس اس سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، آپ نے 65,000 بندہ مار دیا، 30,000 غزہ میں مارا، ان 30,000 میں سے 7,000 مرد تھے، 23,000 بچے اور عورتیں تھیں، تو وہ جن کے بچے اور عورتیں مارے گئے، اس وقت ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ان کے فائٹرز کی تعداد
35,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہاں آپ ان کو ختم کرنے جا رہے تھے، لیکن ان کی تعداد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا بھلا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بھی تعلقات اور پیغام رسانی کا کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کام UAE کروا رہا ہے پیغام رسانی کا، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس کا ٹرمپ نے بھی اقرار کیا تھا اور پاکستان نے بھی اس کا دبے لفظوں کے اندر اقرار کیا تھا۔ اور ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی تھی کہ ایران سے انفارمیشن لے کے اور واشنگٹن کو دی جا رہی تھی، اور واشنگٹن سے انفارمیشن لے کے ایران کو دی جا رہی تھی اور پیغام رسانی کی جا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ کے بعد ایران کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا، UAE کا تو ابھی تک کوئی دورہ نہیں کیا۔ تو ابھی مجھے اس کلیم کے اندر ڈاؤٹ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور روس کے سفیر آپس میں مل رہے ہیں، ٹرمپ اور زی کی میٹنگ بھی طے ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی شہباز شریف ملیشیا پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس تو کر دی، لیکن جو اصل چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ملیشیا کے ساتھ مل کے، سعودی عرب کے ساتھ مل کے خان فائٹر جیٹ کی فیکٹری لگانے جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسپین کا ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے امریکہ سے F-35 لینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اب خان میں انٹرسٹڈ ہے۔ اسی والے سے کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ اب F-35 کو اگنور کر کے خان لینے جا رہے ہیں اور پاکستان کی اس کے اندر فیکٹری لگنے جا رہی ہے۔ اب بات خان کی ہو تو پھر J-35 کی بات کس طرح نہ ہو؟ ظاہری سی بات ہے، امریکہ تو جو کر رہا ہے، لیکن جہاں اس خطے کے اندر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے رافیل تو ہم نے وہ کہتے ہیں ڈھا دیا، رافیل تو ہم نے 7 ڈھا دیے، لیکن اب اس وقت دوبارہ ہم نے ایک بڑا ہتھیارہ گرانا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ J-35 کی شینگینگ ایئرکرافٹ کارپوریشن نے ہینگرز کی فوٹیجز جاری کر دیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے لمیٹڈ پروڈکشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماس پروڈکشن کے لیے بھی ایک بہت بڑی فیکٹری کا 1.5 سے 2 سال پہلے افتتاح کر دیا گیا تھا اور وہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور پاکستان کے عہدیدار جو بھی چین جاتے ہیں وہاں پہ بشمول آصف علی زرداری ان کو وہاں کا دورہ کروایا جاتا ہے اور ان کو جدید جہاز دکھا کے دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے۔ تو یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ پیغام دیا جا رہا ہے بھارت کو۔ تو اب بھارت بھی پاکستان کو پیغام دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ بہرحال اس والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔